बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर, व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सब देखने वालों को सेहत सलामती दे, खुश रखे, शाद और आबाद रखे। अभी छुट्टियां हुई नहीं हैं और कहाँ कहाँ पे हम घूम आए हैं और घूम रहे हैं, और बाकी छुट्टियां रहती हैं तो वो उनमें हम क्या क्या करेंगे। तो जहाँ पे हमने आपको आइडिया बता दिया कि जैसे ही छुट्टियां होती हैं तो हम एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंग करते हैं, टेबल पे बैठ के प्लान बनाते हैं कि हमने कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी। कोशिश करते हैं कि हेल्थी एक्टिविटी हो जिसमें हम भी खुश हों, हमारे बच्चे भी खुश हों, कुछ जिस्मानी और ज़हनी सुकून भी मिले, एक्सरसाइज भी हो, वर्जिश भी हो, और सभी का भला, आपका भला, सबका भला, मेरा भला, तेरा भला, सबका भला, सबकी खैर, नुकसान किसी का ना हो। इस्लाम में वो काम करना बिल्कुल अलाउड नहीं है जिसमें किसी का नुकसान हो और फ़ायदा हमारा हो, और किसी अपना नुकसान करके भी किसी का फ़ायदा करना बेवकूफ़ी और बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए अगर किसी का नुकसान नहीं होता और आप फ़ायदा अपना कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, और अगर आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा और किसी का भला हो रहा है तो वो भी काम कर लेना चाहिए। यहाँ पे हम बहुत सी साइड गए हैं तो देखिए कितने प्यारी जो है बिल्डिंग्स है, माउंटेन्स हैं, सैंड है, ये इस पे चले तो पाँव को सुकून मिलता था। ऊपर से हल्की हल्की सी बारिश की भी रिमझिम थी, इसलिए जो रेत थी उड़ नहीं रही थी और ठंडी ठंडी पाँव को मसाज दे रही थी, और पाँव जो है वो सैंड में अंदर दस रहे थे। वेदर कैसा था, मौसम कैसा था, मौसम हवा तेज़ थी जिसकी वजह से लहरें जो थी वो आके हमको ठोक रही थी, मार रही थी। और दूसरी ये कि हवा तेज़ के होने के साथ साथ जो हवा में बादल जो उड़ते हुए होते हैं ना, उसकी हल्की हल्की बूंद सी भी पड़ रही थी। तो पानी में अगर बैठ जाएं तो आप बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं, वार्म फील करते हैं। लेकिन बोमोथ का मैं आपको बता दूं, पानी बहुत नमकीन है, सॉल्टी वाटर है। अगर आपकी बॉडी पे चला जाए तो ऐसे जैसे पित्त नहीं लड़ती, इस तरह पित्त की तरह चुभता है, और अगर वो आंखों में चले जाए तो फिर आप आंखें नहीं खोल सकते। इसलिए आपने बहुत ही एहतियात से यहाँ पे नहाना है, क्योंकि पानी की लहरें तेज़ थी। तो इसलिए हम यहाँ पे तैराकी नहीं कर सके, स्विम नहीं कर सके, क्योंकि स्विम करने के लिए तो थोड़ा सा होता है ना, क्या उसको कहते हैं, स्विम करने के लिए तो थोड़ा सा पानी को ना काम होना चाहिए। जब हमने स्विम कर लिया, वहाँ से फारग हुए, तो हम अपने बच्चों को ये सी लाइफ दिखाने के लिए चले गए हैं। आज का सारा वीडियो जो है ना पानी पे ही होगा, जब पानी जैसी चीज़ों पे ही होगा। इसीलिए मैंने जो सारा कुछ ना इकट्ठा करके एक बड़ी सारी वीडियो बना दी है कि आप भी इंजॉय करें और हम तो इंजॉय कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे ना वो बच्चों के हाथ में थोड़े थोड़े वो फीड दे देते हैं बच्चों को कि इनको डालो, इन फ़िश को। तो जब आप दाना डालने आते हैं तो फ़िश तैरती हुई आपकी तरफ आती है और बहुत ही अच्छा लगता है। छोटी छोटी फ़िश भी आती हैं, कहते हैं ना बड़ी फ़िश छोटे फ़िश को खा लेती है। तो अब जो छोटी छोटी फ़िश होती हैं वो जो ब्रिज है उसके नीचे चले गई हैं। अब आपने हमारी फ़िश देखनी है और हमारी फ़िश की तैराकी देखनी है। ये लो जी, हमारी फ़िश तैरना शुरू हो गई। हमारी फ़िश पूरी कोशिश करती है हाथ पाँव मारने की, और थोड़ा सा करके थक जाती है, कमज़ोर सी है ना, छोटी सी है हमारी फ़िश। और यहाँ पे देखें कि ये इस तरह पानी होना चाहिए। अगर पानी की लहरें हैं और फिर आ जा रहा है और पानी आपके कंधों के बराबर तक नहीं है ना, शोल्डर तक नहीं है, फिर आप स्विम नहीं कर सकते। अगर पानी सिर्फ आपकी हिप तक है तो फिर आप डूबेंगे ही, आप तैरेंगे नहीं। तो अगर हम इतनी तेज़ लहरों में समुंदर के अंदर तक जाते हैं, यहाँ तक कंधे तक हमारे पानी आए, तो हमें मरने का इरादा तो नहीं है ना, जीने की तमन्ना है। तो इसलिए ये देखिए हमारी जो फ़िश है ना, ये थोड़ी जी एक सांस लेने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठ गई है। यहाँ पे हमने अकोमोडेशन ली थी, रहायश की थी। ये बिल्कुल समुंदर के साथ है, बिल्कुल होटल वगैरह वहीं पे हैं, दरमियान में स्विमिंग पूल होता है। सुबह साजरे यहाँ पे कोई इतने बंदे नहीं होते, रश नहीं होता,
تو آپ ناشتہ پانی کر کے یا چہل قدمی کر کے پھر ناشتہ پانی کریں تو تب بچے آپ کے آرام سے کھیل کود سکتے ہیں. تو یہ جو نیچرل ریزورٹ بنائے ہوتے ہیں، ہوٹلز وغیرہ بنائے ہوتے ہیں، تو انہوں کے بہت اچھا سسٹم ہوتا ہے. اور یہاں پہ ساتھ میں انہوں نے وہ لانچر رکھے ہوئے ہیں، سیٹس رکھی ہوئی ہیں، آپ دھوپ سیکیں، آپ اپنا جسم کو ڈرائی کریں، آپ چائے پئیں، آپ نیوز پیپر پڑھیں، آپ موبائل پہ کوئی ویڈیو دیکھیں، تو اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ میں سپروائز کریں، دیکھیں، اور آپ سن بیدنگ کریں، سورج کی گرمی سے آیوڈین حاصل کریں. جو آیوڈین آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. آیوڈین کی وجہ سے آئرن بنتی ہے، 1 2 3 اور آئرن کی وجہ سے خون بنتا ہے. اگر آپ کے جسم میں آیوڈین کی کمی ہوتی ہے تو خون اچھے سے گردش نہیں کرتا، جسم میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے. اگر آئرن کی کمی ہو جائے تو کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے. پھر جو ہڈیاں ہوتی ہیں، جو خون کا جو سرکولیشن ہوتا ہے، اس پہ افیکٹ ہوتا ہے. اس لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے سن کریم لگا لیں، کوئی تیل لگا لیں، کوئی لوشن لگا لیں، تو اپنے آپ کو سورج سے کے سامنے جائیں، اپنے بازوؤں کو سیک دوائیں، اپنے ٹانگوں کو سیک دوائیں. کوئی گال نہیں، اگر تھوڑا سا منہ جو ہے کالا ہو جائے گا، ٹینڈ ہو جائے گا، براؤن ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن پک جائیں گے. ہم کبھی کبھار اتنا پیسہ لگا کے، اتنا ایفرٹ لگا کے پاکستان جاتے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں، اور اتنی مہنگائی اور اتنی گرمی، ہمارا کیا دماغ خراب ہوتا ہے. ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، ہمارے بچے بھی بیمار ہوتے ہیں، لیکن ہم کچی اینٹوں کو پکی بنانے کے لیے لے کے جاتے ہیں. جو کچی اینٹیں ہیں تو یہ نا، ان کو پانی میں ڈالیں تو وہ ایسے ہی ختم ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں. اور اگر ان کو بھٹی میں اچھے سے تپایا جائے، گرمی میں ان کو پکایا جائے، تو تب وہ مضبوط ہو جاتی ہیں، پھر اس پہ بڑی بڑی بلڈنگ بنتی ہے. تو ہم نے اپنے بچوں کی جو بلڈنگ ہے، باڈی ہے، ان کو مضبوط بنانا ہے، تاکہ جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنے بھی چیلنجز آئیں، جتنے بھی ہارڈ ورک آئیں، ہمارے بچے آسانی سے کر پائیں. تو اسی لیے یہ جو بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا ہوتا ہے، بچوں کو اپنا ٹائم دینا ہوتا ہے، بچوں کی بچپن کو شاندار بنانا ہوتا ہے، ریممبریبل بنانا ہوتا ہے، بہت ہی ضروری ہوتا ہے. کیونکہ بچے ہر ٹائم سیکھتے ہیں، بچے ہر ٹائم کچھ نہ کچھ امپروو کرتے ہیں. وہ اپنے ہنر سیکھتے ہیں، سکلز سیکھتے ہیں، لینگویج سیکھتے ہیں، سائنس سیکھتے ہیں، میتھمیٹکس سیکھتے ہیں، وکیبلری بہتر کرتے ہیں، سب سے بڑھ کے مینر سیکھتے ہیں، اپریشیٹ کرنا سیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں. جب بڑے ہوں گے وہ اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں گے، اپنے اہل خانہ کو ٹائم دیں گے. یہاں پہ جی ہم لے آئے ہیں آپ کو ایک اور سمندر، آرٹیفیشل سمندر کے ساتھ. وہ سردیوں میں کسی کو پاڑا لگ رہا تھا نا، سردی لگ رہی تھی، تو اس کے نا سبھی نے کہا تم نہاؤ نہاؤ نہاؤ، ہفتے ہو گئے ہیں آپ نے نہایا نہیں ہے. اب نہانے کے لیے اس نے ہمت کی، اس نے اپنے اوپر کیریئر بیگ ڈال دیا، چھاپر ڈال دیا، جس کو آپ پنا کہتے ہیں، اور پنا ڈال کے اوپر پانی ڈالنا شروع کر دیا، ایسے وہ کر رہا تھا. اور سبھی نے یہی سوچا کہ اس نے نہا لیا، اس نے اس طرح کا نہایا ہے. تو یہ اپنے طریقے سے یہ سمندر میں تیر رہے ہیں، آپ کو سمندر کی لائف، سمندر کی فش کی ڈانس، سمندر کی جو چیزیں ہیں وہ دکھا رہے ہیں. لیکن ہے یہ سارا کچھ آرٹیفیشل ہوتا ہے، ریئل ہوتا ہے. آرٹیفیشل یہ لائٹس ہیں، آرٹیفیشل سارا کچھ ہے. تو میں جو ہے ریئل چیز پہ میں فوکس کرتی ہوں، اس کو میں آپ کو کرواتی ہوں کہ آپ اس کے قریب رہیں. جتنی بھی نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں، قدرتی خوبصورتی ہوتی ہے آپ کے ارد گرد، اس کو خود دیکھیں اور دوسروں کو بھی دکھائیں. یہ دیکھیں چھوٹی سی جو مچھلی ہے وہ کس طرح گھوم پھر رہی ہے، کس طرح وہ ایسے راؤنڈ جا رہی ہے. تو اس طرح جس طرح زمین پہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار جاندار جانور، درخت، پرندے کیا کچھ پیدا کیا ہے کہ ہم دیکھتے دیکھتے تھک جائیں، لکھتے لکھتے تھک جائیں، ختم نہیں ہوتے. اسی طریقے سے اللہ نے زمین کے نیچے سمندر میں بھی، دریاؤں میں بھی بے شمار قسم کی چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں، جن کو ہمیں دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ہم ایفرٹ ہی نہیں کرتے اور بس ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں. تو
اگر آپ واقعی یہاں پہ جا کے دیکھیں گے نا تو پھر وہ جو آپ کی ریئل چیزیں ہوں گی، ایکچوئل چیزیں ہوں گی، ان کو آپ زیادہ اپریشیٹ کریں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو چھٹیاں ہوں اسکول سے، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ سب سے زیادہ حق آپ کا، آپ پر آپ کے بیوی بچوں کا ہے، آپ کا اپنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا اپنا ہے، جان ہے تو جہان ہے، آپ ہیں تو ساری دنیا ہے، آپ ہیں تو بچے ہیں، آپ ہیں تو سارا کچھ ہے۔ سب سے پہلا اپنا اور اپنے بچوں کا جو حق ہوتا ہے نا، وہ کسی اور کو نہ دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یا تو وہ ٹی وی میں گھسے ہوتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا وہ سوشلائز کر رہے ہوتے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اور اپنے بچوں کو وہ نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے بچے معصوموں کی طرح ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے وہ کہتے ہیں آئی پیڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ جی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کچھ نہیں سیکھ رہے۔ ان کا دماغی صلاحیت جو ہے، ان کی انٹیلیجنس جو ہے، اس کو وہ ڈیمیج ہو رہی ہے، ان کی فزیکل باڈی جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے۔ تو وہ ان کو پریکٹیکل بنائیں۔ آج کل میں بہت ساری ویڈیوز دیکھتی ہوں چائنا کے چھوٹے چھوٹے اسکولز جو کہتے ہیں کنڈر گارڈن ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ہم ان کو چائلڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں۔ وہاں پر ہم دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے 5 سال کے 3 سال کے بچے وہ کام کر جاتے ہیں جو ہم 25-30 سال کے نہیں کر پاتے۔ وہ ہر سکلز وہ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ وہ بچے کھیلنے کودنے جاتے ہیں، وہاں پہ پلاسٹک کے ٹوائز نہیں رکھے گئے ان کے لیے۔ کوئی بچہ فارمنگ کر رہا ہے، کوئی بچہ بلڈنگ بنا رہا ہے، کوئی بچہ ایمبرائڈری بنا رہا ہے، کڑھائی سلائی کر رہا ہے، کوئی بچہ نیٹنگ کر رہا ہے، کوئی بچہ مٹی کی کوئی چیز بنا رہا ہے۔ ہر بندہ، ہر بچہ، ایک ٹیچر اور 20-25 چلڈرن، اور سارے کے سارے اپنے اپنے کام میں بزی ہیں، کوئی شرارت نہیں کر رہا، اور ان کو سونے کا ٹائم بھی دیا جاتا ہے، نیپ ٹائم ہوتا ہے ½ این آور، اور جیسے ہی ان کا سونے کا ٹائم ہوتا ہے وہ اپنے چیئر کو لانچر کی طرح پل کرتے ہیں، سرہانہ بنا لیتے ہیں، اور ایک بلینکٹ سا کھینچ لیتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ انہوں نے لیٹنا ہے، اور سب سے پہلے جب وہ اسکول آتے ہیں تو وہ برش کرتے ہیں، اپنا ہاتھ منہ دھوتے ہیں، اپنا ناشتہ بناتے ہیں، سارے مل کے بچے کھاتے ہیں۔ کتنا انٹرسٹنگ ہوگا، اور وہ کر کے وہ اسکول جاتے ہیں اور آتے ہیں، وہ بھی ان کی صحت اور ویل بینگ کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ بچے جو ہیں وہ اپنی کلاس روم کی صفائی بھی خود کر رہے ہیں، ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد ٹوائلٹ کی بھی صفائی کر رہے ہیں، گارڈن میں اپنے باغیچے میں پانی بھی دے رہے ہیں، پھولوں کی بھی وہ کٹائی صفائی کرے، مالی بھی وہی ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے کام وہ بچے کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے۔ وہ کہاں، وہاں پر کوئی کسی کا نوکرانی نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے کام نہیں کرتا۔ بڑے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی 18 سال سے ان کے 50 60 70 سال تک کے لوگ ہیں نا، وہ سارے کے سارے فل ٹائم کرتے ہیں، 8 گھنٹے 12 گھنٹے کی شفٹ کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ اور جو ان کے ریٹائر پیپل ہیں یا ان کی ینگسٹر اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ٹیچرز ہیں، اور وہ جتنی بھی ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتی ہے، سکلز ہوتی ہے، وہ بچوں میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بچے ماشاءاللہ اتنے شاندار، اتنے رسپیکٹ فل، اتنے باادب، اتنے اخلاق والے، وہ سب کو جھک کے سلام کرتے ہیں، بہت وہ کیا کہتے ہیں، عاجز ہیں، ہمبل ہیں، اور بہت ہی وہ فرینڈلی ہیں، ایزی گوئنگ ہیں، دوستانہ رویہ ہے ان کا، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کتنے مہنگے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم چائنا کی دیکھیں نا کامیابی، پروگریس، تو دنیا کی ٹاپ کنٹری میں سے ایک ہے۔ اگر ان کی ٹیکنالوجی دیکھ لیں تو جسٹ مائنڈ بلوئنگ، آپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان کی ٹرانسپورٹ سسٹم دیکھ لیں تو بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ۔ اگر آپ ان کو فائنینشلی دیکھ لیں تو میڈ ان چائنا از 90% آل اوور دا ورلڈ۔ اور وہ کون کام کرتے ہیں؟ یہی لوگ کام کرتے ہیں، ہر بندہ کام کرتا ہے،
اور کوئی پرائم منسٹر ہو، کوئی کسی کی سفارش نہیں چاہیے، اور ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کسی کا بل پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جنہوں نے کام کرنا ہے وہ بغیر کسی ڈیلے کے ساتھ ٹائم پہ کام کرتے ہیں۔ وہاں پہ ٹیکنالوجی بولتی ہے اور انسانیت کو وہاں پہ بچایا جاتا ہے۔ تو جو ریموٹ کنٹرول ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ بڑے بڑے کام جو گرمی میں، گیسز میں، مشکل میں، تنگ جگہوں پہ کرنے پڑتے ہیں وہ ان کے ساتھ لیتے ہیں، تو اس لیے وہ کامیاب ہیں۔ جاپان اس لیے کامیاب ہے کہ انہوں نے محنت اور ایمانداری نہیں چھوڑی، اور یہ چیزیں وہ اپنے آنے والی نسلوں میں، بچوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ وہ نئی پنیری تیار کر رہے ہیں، نئے پودے نرسریاں تیار کر رہے ہیں، نئے بچے ایسے تیار کر رہے ہیں جو دنیا میں لیڈ کرے، دنیا میں آگے بڑھے۔ تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب ہم چھوٹے تھے نا، میں آپ کو اپنی بات بتا دیتی ہوں، جب ہم چھوٹے تھے نا، جب 6-7 سال کے ہوئے تو ہماری ماں نے کہنا شروع کر دیا، یہ چیز پکڑاؤ، وہ چیز پکڑاؤ، یہ رکھو، وہ رکھو، چارپائیاں رکھو، پانی چھڑکو، سرہانے رکھو، اس طرح کی چیزیں، چھوٹے چھوٹے کام جب بچہ 5-6 سال کا ہوتا ہے۔ اسکول کا کام تو اسکول کا کام ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، ایئر 1 میں 2 میں ہوگا 5 سال کا بچہ، بس جو ارلیسٹ میموری ہے وہ۔ جب تھوڑا سا اور ہوش سنبھالا تو اس سے بڑے کام دے دیے گئے کہ اب آپ نے یہ بھی کام کرنا ہے، یہ بھی کام کرنا ہے، یہ بھی۔ وہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، اپنے بچے کی استطاعت کے مطابق، اسٹرینتھ کے مطابق وہ آپ کو کامیابی دے دیتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری امی کہہ رہی تھی کہ یہ انڈا نا بہت سافٹ ہوتا ہے تو اس کو زیادہ گھٹ کے نہیں پکڑنا، تو یہ ٹوٹ جائے گا زیادہ بیٹا۔ تو پھر میں نے وہ ذرا دبایا، اس کو ایسے کٹا تو وہ بیچارہ انڈا ٹوٹ گیا۔ پھر مجھے ڈانٹ پڑی، کیونکہ جس چیز کو ماں باپ وہ روکتے ہیں نا، وہ ہم نے ضرور ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھنا ہوتا ہے۔ ایک انڈا اتنا ٹوٹ گیا، سیکھ لیا اس میں سے کہ اگر ماں نے کہا ہے نا کہ انڈے کو ایسے کٹ کے پکڑو گے تو یہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ ماں کا کہنا صحیح تھا۔ تو اسی طریقے سے گرمیوں میں جو دیسی گھی کا جو کنستر ہوتا ہے، یہ بڑا سارا برتن ہوتا ہے نا، وہ بھرا پڑا تھا۔ امی نے کہا کہ اس میں سے تھوڑا سا گھی برتن میں ڈال کے لے آؤ، چھوٹی سی ہانڈی میں لے کے آؤ، کیونکہ اس میں سے نکال کے ڈالنا ہے۔ اب جیسے میں نے اس کو اوندا کیا، ٹیڑھا کیا، تو اس میں سے نکالنا تو وہ ڈلنا شروع ہو گیا کڑک کر کے۔ تو اب میں ڈر گئی کیونکہ وہ تھوڑا سا اسپل ہو رہا تھا۔ تو پھر میں گھبرا کے بیٹھی ہوئی ہوں، اور اتنا بڑا کمرہ ہے، 15 بائی 20 کا، جب 30 کا کمرہ ہے، اور ایک کونے سے چارپائی کے نیچے سے وہ ڈلتا ہوا وہ ڈور کے باہر تک چلا گیا، دروازے کے باہر تک۔ تو گھی ڈل رہا ہے اور آدھے سے زیادہ جو برتن ہے وہ خالی ہو گیا ہے۔ تو میں بیٹھی دیکھ رہی ہوں کہ وہ کیسے ڈل رہا ہے، اور میری امی جب دیکھا، میرے ابو نے دیکھا، کہتے تم نے اس کو ایسے سیدھا نہیں کیا۔ تو میں نے کہا بس مجھے ایک بات یاد پڑ رہی تھی کہ اگر کیوں ڈلدا تو ڈلن دو، وری نہ کرو، تو کوئی بات نہیں۔ تو پھر میں نے اس کو ڈلنے دیا، تو پھر وہ کہتے نہیں۔ پھر وہ جو میلا کچیلا تیل تھا نا، وہ میری امی بکوں سے وہ کسی برتن میں ڈال رہی تھی، کہتی چلو کوئی بات نہیں، اس میں مٹی تو نہیں تھا، تو فرش والا تھوڑی برتی مٹی پھر بھی اس میں چلی جاتی ہے۔ تو وہ میری امی کہتی کہ جانوروں کے فیڈ میں ڈال دیا جائے گا، یا کوئی اس کا مالش وغیرہ کر دی جائے گی، کیونکہ دیسی گھی آپ کو پتہ کتنا محنت سے بنتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب تھوڑے سے اور بڑے ہوئے تو ہماری ماں نے ہمیں بھینسیں چونے کے لیے بھی دے دیں، بکریاں بھی دے دیں، ان کو پٹھے بھی ڈالو، ان کا گوہا کوڑا بھی کرو، مدانی بھی چلاؤ، سبزیاں بھی کاٹو۔ تو جب جیسا ہم بڑھتے گئے نا، تو یقین کریں ہماری امی ایک وارڈن کی طرح تھی، ایک گارڈین کی طرح تھی، ہمیں بتاتی تھی۔ اور جب کبھی کام نہیں نہ ہوتا تھا، امی اتنا غصے ہوتی تھیں کہ وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ میں نے برتن کہا تھا دھو لو، جب تم نے خود ہی برتن دھو لیتے، یعنی برتنوں کو توڑ دو، تو بھنڈیاں نو بھن دو،
इसका मतलब था कि अम्मी गुस्से हैं कि अभी तक अपने बर्तन क्यों नहीं धोए, और अगर कपड़े पड़े हुए हैं, गीले हैं, सूखे हैं, बदबू आ रही है, तो रोज़ के रोज़ पाकिस्तान में तो इतनी गर्मी पड़ती है तो रोज़ के रोज़ कपड़े धोने पड़ते हैं। तो अम्मी ने ये नहीं कहना कि कपड़े धो लेती बेटा आपने कपड़े क्यों नहीं धोए, कपड़े नू अग ला दो। इफ़ यू डोंट वांट टू वॉश योर क्लोथ्स जस्ट बर्न देम, गेट रिड ऑफ देम, नो नीड इट। फिर हमें पता था कि अम्मी गुस्से से, इसके बजाय कि अम्मी हमें गुस्सा करें, हम ज़्यादातर काम खुद ही से कर लेते थे और कोशिश करते थे अच्छे तरीके से कर लें कि हमें डांट ना पड़े। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि जब बच्चे आपके जितने हैं उनके मुताबिक उनको काम में बिजी रखें, यहाँ कहीं भी जाएं अपने बच्चों को घुमाने फिराने के लिए, इंटरटेन करने के लिए उनको साथ में लेके जाएं और उनको हर चीज़ अच्छी माड़ी का बताएं, ताकि जब आने वाली ज़िंदगी में माँ बाप हों या ना हों, आपके बच्चे को पता हो, समझ हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। हमारा एक टीम वर्क होता था, और टीम वर्क जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है। 2 बहनें और 1 भाई का हमने जो काम करना है ना, हमने ये प्लान बनाना है, ये काम हमने अच्छे से कर लेना है, तो इसके बाद हम खेलेंगे। छोटा जो बेबी ब्रदर था उसको हम साथ में खिला लेते थे, वो भी अम्मी की हेल्प हो जाती थी कि उनको वो चाचा रोता नहीं था, उसको खिलाया जा रहा था, और माँ को भी पता था कि बच्चा भी सेफ़ है, बच्चियाँ भी सेफ़ हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी तकरीबन 1 कनाल का प्लाट था जिसमें हमने सब्ज़ी वगैरह लगाई होती थी, घास लगाया होता था, फूल पौधे लगाए होते थे, फल लगा होता था, और उसको हर हफ्ते नलका गेड़ के हमने पानी लगाना होता था। और वो बंदा सुबह आप कहें कि 5-6 बजे अगर आप लगे हैं ना नलका गेड़ने, तो शाम के 4-5 बज जाएंगे तब जाके वो सारा भरेगा। जब एक क्यारी तर हो गई, शराब हो गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह पूरी की पूरे जगह को आपने पानी भरना है। और यकीन करें सर्दियाँ ना सिर्फ सर्दियाँ बल्कि गर्मियों में भी हमारे घर में थोड़ी सी जगह पे इतनी वाफर मकदार में घर की सब्ज़ी होती थी, घर का फल होता था, घर के देसी अंडे होते थे, देसी मुर्गियाँ होती थी। कभी हमने ब्लैडर खाए ही नहीं थे। कभी कभार गोश्त बकरे का या कट्टे का लेने के लिए बुच्चर के पास जाते थे, लेकिन ज़्यादातर घर की ही मुर्गियाँ होती थी। मुर्गी खाना भी घर का था, भैंसें भी घर की थी, सब्जियाँ फ्रूट भी घर का था, अनाज ग्रोसरी जो है वो सारी की सारी घर की थी। तो आप ये देखें कि जो घर के सारे काम हैं एक बच्चे कर रहे हैं, तो वो फिर क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। अब हमारी ज़िंदगी में कोई भी काम आ जाए ना, हमें मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि हमने बचपन में किया हुआ है। हमारी माँ ने पखियाँ हमसे बनवाई, चारपाइयाँ हमें सिखाई, छाबियाँ हमें बनाने सिखाई, दरियाँ हमें, कंबल हमें बनाने सिखाए, कढ़ाई सिलाई हमारी माँ ने बताया, खाने पकाने का जो भी जितना उसको पता था वो उन्होंने बताया, जितना भी वो क्या कहते हैं जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट होता है हर चीज़ हम अपने हाथ से करते हैं। कपड़े ख़राब हो जाए हम फेंकते नहीं हैं, हम रिपेयर कर लेते हैं, उसको मरम्मत कर लेते हैं और फिर पहन लेते हैं, बल्कि दूसरों को भी कर देते हैं। तो इंसान किसी का मोहताज नहीं होता। जितनी भी हुनर होते हैं ना आपके हाथ में, आपको किसी ना किसी टाइम पे काम ज़रूर आते हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरे अब्बू जो थे वो बॉब द बिल्डर, कैन यू फिक्स इट, बारिश की वजह से बहुत सारी दीवारें गिर जाती थीं और फिर वो गिर के बिल्कुल ईंटें जो थी वो हमसाए उसके ऊपर रूढ़ी डाल देते थे। रात भर बारिश होती रही है, सुबह सूरज निकला है पानी में से, गंदे पानी में से जिसमें रूढ़ी है, कोई ग्लव्स वगैरह नहीं पहने, उसमें से ईंटें निकाल के अपनी साइड में करनी। और जब ईंटें अब गीली हो गई है ना बारिश की वजह से, उनको ज़्यादा दोबारा तर करने की ज़रूरत नहीं है। गारा बनाना सुबह से शाम तक, बारिश के सेकंड डे जब लेवल होता है तब गारे के साथ बाप बेटी जो 10-12 साल की है और बाप जो 85 साल का है, तो वो सारी की सारी दीवार तामीर की जाती थी। इतने बड़े घर की दीवार जो है एक साइड से वो तामीर कर ली जाती थी। जब दोपहर होती थी तो कहा जाता था कि अब्बू मैं थक गई हूँ, मैं काम नहीं कर सकती। वो गुस्से से कहता था मैं तो काम कर रहा हूँ, तुम जाओ अंदर जाके रेस्ट करो।
دوسرا یہ احساس ہمدردی ہوتا ضرور تھا کہ کیا ہمارا بزرگ باپ ہمیں کام کر رہا ہے اور ہم اندر جا کے بیٹھ جائیں، پھر ہمیں تھوڑی سی درختوں کے نیچے سانس لے کے تھوڑا سا ریسٹ کر کے پھر کام پہ لگ جاتے تھے۔ یہ زندگی ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ تو آپ بہن بھائی، میں کوئی آپ ظلم نہیں کر رہے، آپ اپنے بچوں کو مضبوط بنا رہے ہیں، پکی اینٹیں بنائیں۔ پکی اینٹوں کا مقابلہ پتھروں سے ہوتا ہے، پھر وہ ٹوٹتی نہیں ہیں، پھر وہ مضبوط زندگی استوار کرتی ہیں، کسی چیز سے کسی مشکل سے گھبراتے نہیں ہیں۔ آپ نے بچوں کی کچی اینٹیں نہ بنائیں، بچپن ہی میں ایسے جگہوں پہ لے کے جائیں، ان کو ساری دنیا گھمائیں پھرائیں جو آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق، اور ان کے ساتھ عزت سے بات کریں، اخلاق سے بات کریں، ان کو ویلیو دیں، ذمہ داری دیں، اور خوش رہیں، ان کے ساتھ خوشیاں بانٹیں۔ اگر اپنے گھر کی گروسری کا بنانا ہے نا لسٹ، اپنے بچوں کو دے کہ کیا کیا ضروری چیزیں چاہیے اور کیا ضروری چیزیں نہیں ہیں۔ اگر جائیں تو بغیر لسٹ کے تو بچے ٹرالی بھر لیتے ہیں سویٹس اور چاکلیٹس کے ساتھ، جنک فوڈ کے ساتھ، اتنا پیسہ ادھر برباد ہو جاتا ہے، جو ضرورت کی چیزیں وہیں پہ پڑی ہوتی ہیں، بچوں نے تو اپنی ہاش کی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے نہیں، جب وہ لسٹ بنائی ہوگی بچوں کو خود پتہ ہوگا کہ ہمارے گھر میں کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کون سی ہم نے لینی ہے۔ اگر پیسہ ہوا تو ماں باپ نے خود ہی ہماری چوائس کی کوئی چیز لے دینی ہے۔ پھر جب آپ بل دیں تو بچوں کے سامنے کریں، شاپنگ اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کے جائیں، اور جب آپ کوئی لین دین کریں تو اپنے بچوں کے سامنے کریں، ناپ تول کریں ایمانداری کے ساتھ، اپنے بچوں کے سامنے کریں، اپنے بچوں کے سامنے ان کے ہاتھ سے آپ چیریٹی دوائیں، صدقات دکھائیں، تاکہ آپ کے بچوں کی سختیاں پریشانیاں دور ہوں۔ یہ میں اتنا بولے جا رہی ہوں، کس کے لیے بولے جا رہی ہوں؟ مجھے کیا ملتا ہے یوٹیوب سے؟ مجھے کس نے کیا دینا ہے؟ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور آپ سب کو میں اپنے بہن بھائی سمجھتی ہوں، کہتی ہوں نا مائی یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈز۔ تو اس دعوے کے ساتھ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ پلیز مہربانی کر کے اپنے بچوں کو اپنا قیمتی ٹائم دیں۔ جتنا کچھ آپ نے سیکھا ہے، آپ میں اتنا اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا ہوگا، ہنر دیا ہوگا، سکلز دی ہوں گی، ایجوکیشن دی ہوں گی، تجربات دیے ہوں گے، تو جو بھی ایکسپیرینس ہے اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر دو۔ 1 منٹ کا نہیں بھروسہ، اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو کامیاب فرما، اپنی حفظ و امان میں رکھ، اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھ، صحت تندرستی دے، اللہ ان کو آباد اور شاد کر، اللہ ان کو کامیاب فرما۔ تو دعا جو ہوتی ہے نا ماں باپ کے اپنے بچوں کے لیے بہت جلد قبول ہوتی ہے، اور ماں باپ کی دعا اپنے بچوں کے لیے، اور بچوں کی دعا اپنے ماں باپ کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا تحفہ دیا ہوتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اور اولاد اپنے ماں باپ کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نا اپنے بچوں کا جو بچپن ہے وہ شاندار بنائیں۔ یہاں کا پیسہ یہیں پہ رہ جانا ہے، رہنا ہے نا۔ وہ دیکھیں جھونپڑی سی بنائی ہوئی ہے، وہ کاٹیج سا بنایا، اسی میں بھی لوگ رہ لیتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے محل اور بڑی بڑی گاڑیاں وہ اس میں بھی رہ لیتے ہیں۔ زندگی 4 دن کی ہے۔ لوگ جو ہوتے ہیں نا ٹریولر، تو وہ زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، وہ زندگی کو بس دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں کرتے، وہ ایک جگہ پہ ٹک کے بیٹھتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ ان کو اچھی چیز نظر آئی، وہاں پہ انہوں نے موو ہو جانا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنا مزے سے رہنا ہے، اور ان کی بھی اپنی زندگی کے ایک انٹرسٹڈ ہوتی ہے۔ زندگی بہت شارٹ ہے، اور ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، خوش رہتے ہوئے گزارنا چاہیے، اور خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اپنوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنی اولاد پہ پیسہ لگائیں، ان کو اچھی تعلیم دلوائیں، اچھی تربیت کریں، اچھے اخلاق دیں، اچھے سکل دیں، ہنر دیں، اور بچپن میں ہی جو کچھ آپ کو پتہ ہے نا وہ سارا کچھ بچوں کو دے دیں۔ مما کہتی ہے میرا بیٹا بڑا ہو کے بڑا کام کرے گا، مما کہتی ہے میرا بیٹا بڑا ہو کے روشن میرا نام کرے گا، دنیا میں اونچا روشن اسلام کرے گا،
میرا بیٹا بڑا ہو کے بڑا کام کرے گا، دنیا میں روشن اپنا نام کرے گا۔ تو ماں کی جو ہے نا دعا وہ بہت قبول ہوتی ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی ماں کے ہی بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں۔ تو جب ماں اپنے بچوں کو خوش دیکھتی ہے، مسکراتا دیکھتی ہے، اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو عزت دیں، اپنے بچوں کی اخلاق سے بات کریں، ان کو تھوڑی تھوڑی ذمہ داریاں دینا شروع کریں ان کی عمر کے حساب سے، اور ان کو زندگی کو اپنی آنکھوں کے سامنے چھوٹا موٹا ایکسپیرینس کرنے دیں۔ اگر بچے کو کہا جائے نا کہ جی بیٹا آگ ہے ہاتھ نہ لگاؤ جل جائے گا، تو وہ بچے کو سمجھ نہیں ہوتی کہ آگ کیا ہے، کیسے جلتا ہے۔ تو کبھی کبھار جب وہ کبھی سیک لگتا ہے نا، وہ کہتا ہے مما میرا ہاتھ جل گیا، گرم ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ماں جو کہتی ہے نا وہ صحیح کہتی ہے۔ تو میرے بچے بھی مجھے یہی کہا کرتے ہیں کہ ہاؤ کم مما یو آلویز رائٹ، وائی مما یو آلویز رائٹ، یو آر سیئنگ دس اینڈ 100% لائک دس۔ کیونکہ ماں باپ کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، ماں باپ کے پاس نالج ہوتا ہے، ماں باپ کے پاس وہ سکلز ہوتی ہیں۔ وہ نہیں چاہتی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ مشکل سے، ان پریشانیوں سے، ان چیزوں سے گزرے جن سے وہ خود گزرے ہیں۔ تو ان کو وہ بچانے کے لیے، پروینٹ کرنے کے لیے وہ اپنے بچوں کو تجویز کرتے ہیں، لیکن بچے وہ تب تک نہیں سیکھتے جب تک وہ خود تجربہ نہیں کر لیتے نا۔ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین اسپیچ، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین اسپیچ۔ تو اسی لیے جو انسان کر کے سیکھتا ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے نہ نوری ہے نہ ناری، یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے نہ نوری ہے نہ ناری۔ آپ دیکھیں کہ ارد گرد اتنے اچھے مکان ہیں، یہ دیکھیں مٹی کے انہوں نے یہ بنائے ہوئے ہیں پانی میں، تو یہ کیوں نہیں پانی میں ڈیزالو ہوتے، پانی میں گرتے تھے؟ کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ سینچری سے، ہزاروں سالوں سے لوگ اس طرح بنا کے رہ رہے تھے۔ یہ جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں یا مٹی کے گھر ہوتے ہیں، یہ گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم ہوتے ہیں، اور آسانی سے اس کو مرمت کیا جاتا ہے، ایزی ٹو ریپیئر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ بچی کو کانفیڈنس دلانے کے لیے اس کی جو ساتھ میں ڈولفن کی ٹرینر ہے، تو وہ کس طرح اس کو فیڈ کروا رہی ہے۔ تو وہ بچی بھی بڑی ہو کے بالکل نڈر ہو جائے گی، وہ بھی ان پہ سواری کرے گی، ان کو ساری ٹرکس سکھائے گی۔ کوئی نہ کوئی بچہ جو ہے نا رضاکرانہ طور پہ، والنٹیئر طور پہ وہ چاہتا ہے، جو دیکھو جو ڈولفن ہے وہ پانی کیسے ڈال رہی ہے۔ میں نے یہ ویڈیو پہلے بھی بنائی ہے، میں دوبارہ پھر بنا رہی ہوں اور اس کے اوپر وائس اوور کر رہی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح عظیم سے عظیم تر بنا سکتے ہیں، کس طرح ہمارے بچے کامیاب ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم بچوں کو لولو پوپو کرتے لولو پوپو کرتے ہم ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے ہیں، اور ہم ان کو 20-25 سال تک، 30-35 سال تک بھی ہم ان کہتے ہیں میرے بچے، دودھ پینا، روٹی کھانی، یہ کرنا، اور برتن بھی اٹھا کے ہم خود سنک میں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم بچوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تھوڑی سی جو ہے فرم ہو، اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑی سی سختی کریں، زیادہ نہیں، اور وہ بھی تب جب بچوں کو سختی کی ضرورت پڑے، ورنہ ان کے نرمی کے ساتھ پیار سے جو بات ہوتی ہے، پیار سے سمجھا دے، بتا دے، اور بچہ خود ہی سمجھدار ہے، بڑا سینسیبل ہے، وہ چہرے کے تاثرات سے، فیشل ایکسپریشن سے سمجھ جاتا ہے کہ میری ماں خوش ہے، میری ماں ناراض ہے، میرا باپ اب غصے میں ہوگا یا نہیں غصے ہوگا۔ تو اس لیے آپ بچوں کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذہن، جو طاقت، جو ہنر، جو تعلیم اور ایجوکیشن آپ کو دی ہے نا، یہ ساری کی ساری آپ کے بچوں میں بھی ہے، کیونکہ بچپن ہی میں انہوں نے آپ کو دیکھا ہے، سنا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ اس میں ایک نیو بورن بچہ ہے، ابھی اس کی وہ جو ماں کے ساتھ آنت جڑی ہوتی ہے نا، تو وہ بھی نہیں کٹی، تو وہ بچہ رو رہا ہے۔ تو اس کا فادر نے اس کو بلایا، کہتا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟
तो वो बच्चे ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। 10 मिलियन के साथ उस क्लिप के व्यू है, और उस बच्चे ने मुस्कुराना शुरू कर दिया और अपना जो थंब है ना वो ऐसे ऊपर किया जैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अब मुझे कोई मसला नहीं है। वो थंब तो वैसे ही बच्चों के हाथ होते हैं जो वो ऐसा हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे वो बच्चा बाप की आवाज़ जब माँ की आवाज़ पहचानता है, बेशक वो पेट ही में था, और जब वो माँ बाप के साथ होता है वो बहुत कंफर्टेबल फील करता है, सेफ फील करता है, पावरफुल फील करता है, स्ट्रॉन्ग फील करता है। तो इस तरह अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस लाएं, अपने बच्चों में खुद एतमादी लाएं, बच्चों में सारी की सारी अपनी जो स्किल्स हैं, जितने भी आपके पास मैनर्स हैं, जितने भी आपके पास एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो सब का सब अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर दें। फिर जाके पूछे कि हमारे बच्चे ऐसे क्यों निकले, हमने तो ऐसा नहीं किया। जब हम बच्चों को कुछ बताते ही नहीं हैं, स्कूलों के हवाले कर देते हैं, ट्यूशनों के हवाले कर देते हैं और दुनिया के हवाले कर देते हैं, तो वो जिस तरह चाहे वो हमारे बच्चों की तरबियत करें। कौन से उनके बच्चे होते हैं? हमारे बच्चे हैं ना, हमको इनकी तरबियत करनी है, हमने उनको अखलाक देने हैं, हमने उनको अच्छा इंसान बनाना है, हमने जितना कुछ हमें अच्छा है उनमें ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे इंसान का साया वैसे ही होता है, जैसे इंसान होता है, लंबा हाइट हो तो लंबा, छोटा है तो छोटा, मोटा है तो मोटा, तो इसी तरीके से हमारे बच्चे भी हमारा साया ही होते हैं। जिस तरह का हम करेंगे वैसे ही वो करेंगे, और हम बहुत खुशी महसूस करेंगे। जिस तरह हम बैठते हैं हमारे बच्चे वैसे बैठ रहे होते हैं, जैसे हम टांगे हिला रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, बच्चे भी वैसे कर रहे होते हैं। अगर आप नमाज भी सिखा रहे हैं ना, अगर आपने खारिश हुई तो ऐसे आपने खारिश की, तो बच्चे को भी ये लगेगा कि ये खारिश करना नमाज में ज़रूरी था, वैसे ही करेंगे। तो जो बच्चे हैं ना, मंकी सी एंड मंकी डू, बंदर जैसे देखता है वैसे करता है। तो बच्चे भी अल्लाह की करम से अपने माँ बाप को देख देख के बहुत कुछ सीखते हैं, सुन सुन के बहुत कुछ सीखते हैं और बोलते हैं, और देखते प्रैक्टिकल करते हुए बहुत कुछ लर्न करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ प्ले योर रोल मॉडल फॉर योर चिल्ड्रन, एंड अपने आप को अगर गुस्सा आया तो उसको कंट्रोल करो, अपने बच्चों पर सेक्रीफाइस करो, अपने बच्चों पर पैसा स्पेंड करो, और अपने बच्चों को अपना कीमती टाइम दो, ताकि आपके बच्चे मुस्तकबिल में शानदार शहरी, शानदार ब्रिलियंट सिटीज़न, सेफ फ्यूचर बन सकें, और आपका और अपनी कौम का और अपना नाम रोशन कर सकें। और अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें, लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून with the next interesting, informative, inspiring, relaxing और वीडियोस। मेरी कोशिश यही होती है कि मेरी वीडियो में ना सिर्फ कुछ देखने को अच्छा मिले, बल्कि हमें कुछ ना कुछ उसमें से सबक हासिल हो। तो ये सारी की सारी जो समंदर के किनारे थी, या झील के किनारे थी, या डॉल्फिन का था, जितना भी था ना, जिस पानी के रिलेटेड वीडियो मैंने इसी में डाल दी हैं, ताकि आप सारे के सारे वीडियो देख सकें। फिर मैं ये जो वीडियो क्लिप्स होते हैं ना, वे फिर मैं अपनी गैलरी से डिलीट कर देती होती हूँ, फिर मेरे पास ये नहीं होते। इस तरह फिर मैं एक ही वीडियो को कई बार बना के ना डिफरेंट तरीके से, एंगल से, तो उसको अपलोड करती हूँ, ताकि मेरे बहन भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें देखने को मिली। अभी आपने देखा था कि ये सारी की सारी जगह जो है वो कवर हुई पड़ी थी और बिल्कुल भरी हुई थी। अब जो सारे जो इंटरटेनमेंट है फिनिश हो गई है, तो सारे लोग हैं वो अपने अपने घरों की तरफ, अपने अपने अकोमोडेशन की तरफ चले गए हैं, और डॉल्फिन भी जब थक गई होंगी वो भी जाके रेस्ट करेंगी। तो उम्मीद है कि आपको जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल चीज़ें हैं, वो पसंद आती होंगी, और आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हम आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चों को कहूँ